ایک حدیث کے تعلق سے ہے. جیسے اکثر جو بہت سارے گناہ معاف ہونے کی فضیلت کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان جو گناہ معاف ہوتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے. لیکن حج کے تعلق سے جو آتا ہے کہ آدمی حج کر کے آتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو جیسی بات ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اس میں تو نہ کبیرہ نہ صغیرہ کچھ بھی گناہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کا تھوڑا سمجھنا تھا اس کے بارے میں. دیکھیے یہ اصول ہے محدثین کے ہاں، علماء کے ہاں، کہ ایک حدیث کی شرح دوسری حدیث سے ہوتی ہے. جیسے دیکھیے ابھی اس سے پہلے جو سوال آیا تھا اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی. ایک حدیث کی وضاحت دوسری حدیث سے ہوتی ہے. حج کے بارے میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ صغیرہ گناہ مراد ہے کہ کبیرہ گناہ مراد ہے، لیکن اس کی وضاحت دوسری روایت کے اندر آ گئی. جو روایت آپ نے بیان کی کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہن مجتنبۃ الکبائر. تو یہ روایت مقید ہے. اس سے ان تمام روایتوں کی تقیید کی جائے گی جن میں گناہوں کی بخشش کی بات کی گئی ہے، جس میں وہ حج کی روایت بھی شامل ہوگی. اچھا، مطلب اس کا یہ حدیث مطلب یہ کچھ الگ نہیں ہے، مطلب دوسری حدیثوں سے خاص نہیں ہے. بالکل نہیں. وہاں پر بھی صغیرہ گناہ ہی معاف ہوں گے. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. جی سر. دوسری ایک بخاری شریف کی حدیث ہے. اور دیکھیں جیسے اگر انسان حج میں گیا اور حج میں اس نے توبہ کیا، حج میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس انسان نے توبہ کیا تو صغیرہ گناہ تو حج کرنے سے معاف ہوئے، اور جو کبیرہ گناہ ہے ان کے لیے توبہ کر لیا، تو پھر تو تمام مکمل طور سے تمام گناہوں سے پاک ہو کر کے وہ واپس آیا. اور تیسری ایک بات جس سے میری اس بات کی تائید ہوگی، جو بات میں نے ابھی کہا، وہ یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیں کہ حج کرنے سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو گئے، وہ اسی طرح سے ہو گیا جس طرح سے پیدا ہوا تھا، تو اس کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں تھا. ظاہر ہے جو پیدا ہوا ہے انسان تو نہ تو اس کے پاس صغیرہ تھا نہ تو کبیرہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو اگر ہم یہ مان لیں کہ حج کے بعد اس کے اوپر صغیرہ کبیرہ کچھ نہیں بنا اور کچھ نہیں بچا، تو اس سے ایک خرابی لازم آئے گی اس مفہوم کے اندر، اس معنی کے اندر. وہ خرابی کیا ہے کہ انسان ہو سکتا ہے کسی بندے کے ساتھ ظلم کیا ہو، کسی کا حق مار لیا ہو، حقوق العباد اس کے اوپر ہوں، تو کیا حج کرنے کے بعد وہ حقوق العباد معاف ہو جائیں گے؟ جبکہ وہ پیدا ہوا تھا تب تو اس کے اوپر کسی بندے کا کوئی حق نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا وہ معنی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس حدیث کو مطلق مان لیں گے کہ تمام گناہوں سے پاک ہو گیا اس بچے کی طرح جس کے اوپر کچھ نہیں ہے، تو کیا یہ ہم مان لیں اس کا مطلب کہ بندوں پر چاہے جتنا ظلم کیا ہو، کسی کا حق کھایا ہو، کسی پر زیادتی کیا ہو، سب معاف؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی تقیید کرنا یہ ضروری ہے. جی، بہت شکریہ شیخ.